بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سوال ہے نماز جمعہ ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، خطبہ سنا اور چپ رہا تو اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں، اور 3 دن مزید، اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا۔ سوال ہے، نماز جمعہ کے لیے غسل کرنے اور خوشبو لگانے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے، جس طہارت کی استطاعت ہو کرے، تیل لگائے، گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کے لیے نکلے، 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان ہونے والے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سوال ہے، نماز جمعہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جواب ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ سوال ہے، کون سے مریض اور تیماردار پر جمعہ فرض نہیں؟ جواب ہے، مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ جو شخص مریض کا تیماردار ہو، اگر وہ جانتا ہے کہ جمعہ کو جائے گا تو مریض دقتوں میں پڑ جائے گا اور اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا تو اس تیماردار پر جمعہ فرض نہیں۔ سوال ہے، کس نابینا پر جمعہ فرض ہے اور کس پر نہیں؟ جواب ہے، وہ نابینا جو خود مسجد جمعہ تک بلا تکلف نہ جا سکتا ہو، اس پر جمعہ فرض نہیں۔ بعض نابینا بلا تکلف بغیر کسی کی مدد کے بازاروں راستوں میں چلتے پھرتے ہیں اور جس مسجد میں چاہیں بلا پوچھے جا سکتے ہیں، ان پر جمعہ فرض ہے۔ سوال ہے، جمعہ فرض نہ ہونے کے باوجود پڑھ لینا کیسا؟ جواب ہے، جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے اور عورت کے لیے ظہر افضل ہے، اور نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ سوال ہے، خطبہ سننے والوں کے لیے کیا احکام و آداب ہیں؟ جواب ہے، سننے والا اگر امام کے سامنے ہو تو امام کی طرف منہ کرے اور داہنے بائیں ہو تو امام کی طرف مڑ جائے۔ امام سے قریب ہونا افضل ہے، مگر یہ جائز نہیں کہ امام سے قریب ہونے کے لیے لوگوں کی گردنیں پھلانگے۔ البتہ اگر ابھی امام خطبے کو نہیں گیا ہے اور آگے جگہ باقی ہے تو آگے جا سکتا ہے، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آیا تو مسجد کے کنارے ہی بیٹھ جائے اور خطبہ سننے کی حالت میں دوزانوں بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔ سوال ہے، جس پر جمعہ فرض ہے، اگر اس نے جمعہ کی نماز سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو کیا جمعہ کی نماز اسے پڑھنی ہوگی؟ جواب ہے، جس پر جمعہ فرض ہے اسے شہر میں جمعہ ہو جانے سے پہلے ظہر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، بلکہ امام ابن حمام نے فرمایا حرام ہے، اور پڑھ لیا جب بھی جمعہ کے لیے جانا فرض ہے، اور جمعہ ہو جانے کے بعد ظہر پڑھنے میں کراہت نہیں، بلکہ اگر جمعہ دوسری جگہ نہ مل سکے تو ظہر ہی پڑھنا فرض ہے، مگر جمعہ ترک کرنے کا گناہ اس کے سر رہا۔ سوال ہے، نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا کیسا؟ جواب ہے، پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے، اور خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں چھوڑ دینا واجب، یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت تو سخت گناہ ہے۔ سوال ہے، دوران خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطیب نے لیا تو حاضرین دل میں درود شریف پڑھیں، زبان سے پڑھنے کی اس وقت اجازت نہیں۔
سوال ہے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور زیادہ بہتر کس وقت ہے؟ جواب ہے جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے اور زیادہ بزرگی رات میں پڑھنے کی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت میں اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں بخش دیے جائیں گے۔ سوال ہے جمعہ کے دن فوت ہونے والے کے لیے حدیث میں کیا بشارت ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔